بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، معزز و محترم ناظرین و سامعین و ناظرات و سامعات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ اسلامیات کی لیکچرشپ کی تیاری کے سلسلہ میں اور اسپیشلی انٹرویوز کی تیاری کے سلسلہ میں آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے، اور یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اس سے پہلے مختلف انٹرویوز میں اسلامیات کی لیکچرشپ کے انٹرویوز میں پوچھے جا چکے ہیں، اور اس کی پریکٹس کے لیے، تیاری کے لیے، تاکہ ذہنی طور پر آپ تیار رہیں کہ آپ کو اس نوعیت کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس آن لائن تیاری ہمارے گروپ میں کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ جلد از جلد گروپ کو جوائن کر لیں۔ الحمدللہ آن لائن تیاری جاری ہے، اور یہ گروپ آپ کی انٹرویو کے ہونے تک جاری رہے گا، جس کے اندر میٹیریل کے ساتھ ساتھ بچوں کو آن لائن انٹرویو کی ریہرسل بھی کروائی جاتی ہے، موک انٹرویو بھی لیے جاتے ہیں، تاکہ بچوں میں اعتماد پیدا ہو۔ تو میں نے آپ سے یہ بات پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سب سے پہلا جو آپ سے سوال کیا جائے گا آپ کے تعارف سے بعد، یعنی سب سے پہلے آپ نے اپنا تعارف بتانا ہے، اور تعارف کے اندر آپ نے اپنا علاقہ جب بتانا ہے تو اس کے فوراً بعد آپ کے علاقے سے ریلیٹڈ سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اور یہ سوال یقیناً کسی ایسے اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا جو کہ گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والا ہے، تو اس سے پوچھا گیا کہ گجرانوالہ کی تحصیلیں کون کون سی ہیں، اور ان تحصیلوں میں سے جو ایک تحصیل وزیر آباد ہے وہ کس وجہ سے مشہور ہے۔ تو آپ جب گجرانوالہ کی اب بات آئی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ گجرانوالہ جو ہے یہ ایک ڈویژن ہے، اور تقریباً پاکستان میں جتنے ڈویژن ہیں سب سے بڑا ڈویژن ہے۔ اس کے اندر 6 جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پائے جاتے ہیں، 6 اضلاع ہیں، جن میں خود ایک گجرانوالہ ضلع ہے، حافظ آباد ضلع ہے، اس کے بعد منڈی بہاؤالدین ایک ضلع ہے، پھر گجرات ایک ضلع ہے، پھر سیالکوٹ ایک ضلع ہے، اور ایک نارووال ضلع ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بہت بڑا ڈویژن ہے، اور اس میں پھر جو گجرانوالہ ہے اس کے اندر جو تحصیلیں پائی جاتی ہیں وہ ایک خود صدر گجرانوالہ کی تحصیل ہے، پھر ایک کاموں کی تحصیل ہے، ایک نوشہرہ ورکا یہ تحصیل ہے، اور ایک وزیر آباد یہ گجرانوالہ کی تحصیل ہے۔ تو سوال انہوں نے آگے سے یہ پوچھا کہ وزیر آباد کس وجہ سے مشہور ہے۔ تو جب وزیر آباد کا لفظ آتا ہے تو یقیناً جو اس علاقے کے لوگ ہیں اور جو جانتے ہیں وہ اس بات کو بخوبی کہ وزیر آباد جو ہے وہ آلات جراحی اور اس کے علاوہ چاقو، چھریاں اور آلات کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ یہاں پر چاقو، چھریاں اور تلواریں اور آلات جراحی کا سامان جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اس حوالے سے یہ معروف ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ آپ اسلامیات کے علاوہ کوئی اور کتاب بھی آپ نے پڑھی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اس حوالے سے امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ سوال انہوں نے اس لیے آپ سے پوچھا کہ آپ اسلامیات کے علاوہ بھی کہیں باہر گئے ہیں، کچھ اور بھی نالج آپ کے پاس ہے، کچھ اور دنیا کی بھی واقفیت ہے، اور یہاں سے وہ آپ کی ذہنی استطاعت اور وسعت نظری اور وسعت قلبی بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے جو خاص طور پہ جو مدارس کے لوگ پڑھے ہوتے ہیں، تو بعض، سارے تو نہیں میں بات کر رہا، بعض شاید ان کا ایسا نظریہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اسلامیات یا اسلام سے ریلیٹڈ کتابیں پڑھنے کے علاوہ باقیوں کو شاید وہ جائز بھی نہ سمجھے، تو اس لیے یہ سوال پوچھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے لیے میں یہ بڑا اہم یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی انگلش کی بک پڑھی ہے، بعض بچے جو ہیں وہ ایم اے انگلش بھی ہوتے ہیں، وہ ضرور بتائیں کہ میں نے ایم اے انگلش کیا ہے، لٹریچر پڑھا ہے، یا انگلش کی یہ بکس پڑھی ہیں۔ اس سے وہ بہت متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پر جو چیئرمین ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی اور سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہوا ہے، مثلا یہی کویسچن مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ صرف اسلامیات ہی پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا اور بھی کچھ، تو میں نے کہا میں نے ایم اے اکنامکس بھی کیا ہوا ہے،
تو پھر انہوں نے اکنامکس سے ریلیٹڈ ایک دو کویشچن کیے جو میں نے بتائے، جس سے بہت زیادہ وہ متاثر ہوئے، تاکہ ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ یہ صرف ایک وہ مینڈک کی طرح وہ پانی کے کنویں کی حد تک محدود نہیں ہے، اس کے پاس باقی سبجیکٹ کا نالج بھی ہے، جرنل نالج بھی ہے، معیشت سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں ہیں، سیاست سے ریلیٹڈ بھی کچھ چیزیں اس کے پاس موجود ہیں۔ تو لہٰذا آپ لا کے اسٹوڈنٹ ہیں یا لا سے ریلیٹڈ کوئی آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، کوئی آپ نے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پڑھی ہیں، انگلش سے ریلیٹڈ پڑھی ہیں، یا جرنل نالج کے حوالے سے پڑھی ہیں، یا اردو کے لٹریچر کوئی بھی بک آپ نے پڑھی ہے، یا آپ اس کو دیکھ کر تو آپ ذہن میں رکھیں کہ میں اسلامیات کے علاوہ باقی کتابیں بھی میرے یہ کتابیں زیر مطالعہ ہیں، یا میں نے اس میں ایم اے مزید کیا ہوا ہے، یا یہ میری دلچسپی کا باعث ہیں یہ کتابیں، تو میں یہ بھی ساتھ اسٹڈی کرتا ہوں۔ تو وہ پھر آپ کو تھوڑا سا اس کتابوں کے بارے میں بھی پوچھیں گے، تاکہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ واقعی ٹھیک ہے یا اس میں صداقت ہے یا جھوٹ ہے، تو یہ چیز بھی آپ مد نظر رکھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک سوال پوچھا گیا کہ حلالہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ اب یہ سوال عجیب نوعیت کا ہے، یعنی سوال یہ ہو سکتا تھا کہ حلالہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، حلالہ کیوں کروایا جاتا ہے، یہ سوال بنتا تھا، لیکن انہوں نے وجوہات پوچھی ہیں۔ تو میرے پوائنٹ آف ویو سے وجوہات اب میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کوئی شخص کسی اپنی عورت کو طلاق دیتا تھا اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ اس سے رجوع کرنا چاہتا تھا، تو وہ تب تک نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ کسی اور مرد سے شادی نہیں کرتی تھی۔ تو یہ یعنی ان کے ہاں ایک طریقہ کار تھا۔ یاد رکھ لیجئے کہ اسلام جو ہے زمانہ جاہلیت کے تمام طریقہ کار کو رد نہیں کرتا، جو ناجائز طریقے ہوتے ہیں ان کو رد کرتا ہے، جو اچھے طریقے ہوتے ہیں، اچھی ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو شامل کرتا ہے۔ شجاعت، بہادری، اور اس کے علاوہ مہمان نوازی اور ایفائے عہد، یہ سارا کوئی سخاوت، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں جو اچھی خوبیاں تھیں یہ ساری کی ساری اسلام میں موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک طریقہ کار جو تھا اس کو اسلام نے کنٹینیو رکھا، اور پھر یہ بات کہی کہ جو خامد ہے اس کے پاس 3 طلاقیں دینے کے پوری زندگی میں حق اس کو دیا گیا ہے، اور اگر اس کو یہ بھی ساتھ کہا گیا ہے کہ طلاق جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو فائنل اور آخری سٹیپ ہوتا ہے، اس سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ جو حالانکہ حلال اور جائز کہا گیا ہے، لیکن پھر بھی اکٹھی 3 طلاقیں دینا یا 3 طلاقوں دے کر اس کو فارغ کر دینا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اجازت تو ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کا پروگرام بن جاتا ہے، تو یہ مرد کو سزا دی گئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، حلالہ جو ہے وہ بیسیکلی مرد کو سزا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ اس کی شادی کرے، اور وہ اگلا جو مرد ہے، اور آج کل جو حلالہ جس کا ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں تصور ہے وہ بالکل غلط ہے، کہ وہ پہلے سے ٹائم فکس ہوتا ہے، پہلے سے ساری پلاننگ ہوتی ہے، تو پری پلاننگ کر کے حلالہ کرنا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ وہ حلالہ کسی اور شخص سے وہ شادی کرے عورت، وہ مرد اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے یا اپنے پاس رکھے یا وہ فوت ہو جائے، اور پھر یہ عدت گزار کے پہلے مرد سے شادی کرے، یہ بیسیکلی اس کو سزا دی گئی ہے مرد کو، کہ اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ طلاق دینے سے پہلے کہ طلاق کے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے حلالہ کی ایک یہ سبب اور یہ وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ تو حلالہ ہے کیا، یہ اس میں بات آ گئی ہے، جس کو قرآن نے کہا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی پہلے 2 طلاقوں کی بات ہوگی، اس کے بعد پھر قرآن کا اگر پھر اس نے طلاق دے دی تو پھر جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی، حلال نہیں اس کے لیے ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے شادی نہیں کرتی۔ اور یہاں شادی سے مراد مباشرت ہے، حق زوجیت کا پورا کرنا ہے، صرف نکاح کرنا کافی نہیں ہے۔ تو یہ اتنا کافی ہو گیا، اس کے لیے مزید بھی آپ اس کی اسٹڈی کر لیں اور اس کے بارے میں ساری چیزیں جو ہیں وہ جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بہت امپورٹنٹ سوال جو ایک ہے وہ ہے کہ ناسخ و منسوخ جو ہے، یہ جو آیات ہیں منسوخ آیات، انہوں نے پوچھا کہ متقدمین کے نزدیک یہ زیادہ کیوں ہیں، یعنی یہ پہلے والے لوگ ہیں
ان کے ہاں جیسے علامہ جلال الدین سیوطی کے ہاں یہ 20 ہیں، اور اس سے پہلے کسی نے 500 تک بھی کہا، تو یہ کیا وجہ ہے کہ بعد والوں شاہ ولی اللہ جو ہیں یہ متاخرین میں آتے ہیں، ان کے نزدیک 5 آیات ہیں؟ یہ سوال مجھے کسی نے ویسے بھی شاید پوچھا تھا یا فون پہ پوچھا تھا، تو میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں کہ متقدمین جو ہیں، جو پہلے اسلاف ہیں، ان کے نزدیک قرآن مجید کی جو آیات ہیں منسوخ آیات وہ زیادہ کیوں ہیں اور بعد والوں کے نزدیک کم کیوں ہیں؟ تو سب سے بنیادی چیز ایک ہے کہ نسخ جو ہے نا، اس کا کانسیپٹ، اس کا مفہوم ان کے ہاں کچھ اور تھا اور بعد والوں کے ہاں کچھ اور تھا۔ اسی کی وجہ سے ان کے ہاں نسخ کا جو کانسیپٹ ہے، ایک تصور ہے، وہ اس کے اندر بہت زیادہ وسعت پائی جاتی تھی اور وسیع معنی میں اس کو استعمال کرتے تھے، اور اس وجہ سے جو آیات اس کے زمرے میں آ جاتی پھر اس کو وہ ناسخ و منسوخ کے حکم میں لے آتے۔ مثلا کسی حکم کو، عام حکم کو خاص کر دینا، قرآن نے پہلے عام حکم کیا، اس کے بعد خاص کر دیا، اس کو بھی وہ منسوخ کے زمرے میں لے کر آتے تھے۔ پھر کسی مطلق کو مقید کر دیا، اس کو بھی وہ منسوخ کے حکم میں لے کر آتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو عام، خاص، مطلق، مقید، مشترک، مؤول، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو وہ نسخ کے مفہوم میں لے کر آتے تھے، اور جن آیات میں یہ پایا جاتا تھا تو اس کو وہ منسوخ کہتے تھے۔ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ تم لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، کہ تم مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو، حتی یؤمنن، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اب یہ ایک عمومی حکم ہے کہ کوئی بھی مشرک عورت ہو تو تم اس سے شادی نہ کرو۔ اس کے بعد پھر قرآن کی آیت آ گئی کہ تم جو ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، کہ وہ عورتیں جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب عورتوں کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو، تو اس کو تخصیص آ گئی۔ تو لہٰذا اب جو متقدمین تھے انہوں نے پہلی آیت کو منسوخ کر دیا، دوسرے کو ناسخ کر دیا۔ تو اس حوالے سے چونکہ وہ ان کے ہاں یہ ساری چیزیں ناسخ و منسوخ کے زمرے میں آتی تھی، اس لیے ان کے ہاں آیات کی تعداد زیادہ تھی۔ ٹھیک ہو گیا، اور باقی رہ گیا جو متاخرین ہیں جیسے شاہ ولی اللہ ہیں، تو یہ ان کے ہاں منسوخ حکم وہ ہوتا جو کلیتاً جس کا حکم ختم ہو چکا ہوتا اور اس کی جگہ پہ نیا حکم آ چکا ہوتا، تو اس کو یہ منسوخ کرتے تھے۔ اس کے مطابق شاہ ولی اللہ کے نزدیک، اور جس پر علماء کا آج پر زیادہ اتفاق ہے، وہ 5 آیات ہیں جو کہ منسوخ ہیں اور 5 آیات ہی ناسخ ہیں۔ تو لہٰذا نسخ کے کانسیپٹ، مفہوم اور مطلب اور معنی کی اضافے اور وسعت کی وجہ سے پہلے متقدمین جو تھے ان کے ہاں آیات زیادہ تھیں منسوخ، اور بعد والوں کے ہاں کم تھی۔ ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں کلیئر ہو گیا آپ کو۔ اس کے بعد جو ہے ایک سوال پوچھا گیا، یہ انہوں نے ترجمہ کیا آیت کا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، تو آگے کہا گیا کہ اس کی آیت سنائیں۔ تو اس طرح بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، کوئی معروف قسم کی، عام نہیں، معروف جو ہوگی وہ آیت کا ترجمہ آپ کو سنا سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو کہہ سکتے ہیں ختم نبوت پر آپ آیت سنائیں، آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو ہے وہ چوری کی سزا پر آپ آیت پڑھیں، یعنی ظاہر ہے ایم اے جس نے کیا ہے، ماسٹر کیا ہے، اور پھر وہ آگے لیکچرر کے لیے جا رہا ہے بچوں کو، تو اتنی کچھ معروف آیات تو آنی چاہیے نا تھوڑی بہت، جو حفاظ ہوتے ہیں ان کے لیے تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے، ان کے لیے یہ پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ ترجمہ پڑھا گیا اور کہا گیا کہ اس کی آیت سنائیں۔ تو آیت میں نے ساتھ لکھ دی ہے تاکہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، یہاں تک انہوں نے یہ ترجمہ جو پڑھا، یہ آیت یہاں تک بنتی ہے، لیکن ساتھ آگے میں نے لکھ دیا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی، اس نے انسانیت کو زندگی بخشی، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ ٹھیک ہے، من قتل نفسا، جس نے کسی نفس کو قتل کیا، بغیر نفس، بغیر کسی وجہ کے، او فساد فی الارض، یا زمین پر فساد پھیلایا، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو یہ اس آیت کو یاد کر لیں اور اس طرح کی معروف آیات باقی کو بھی یاد کر لیں۔ تو ایک سوال یہ تھا کہ حد اور تعزیر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ حد اور تعزیر میں بنیادی فرق یہ ہے، حد شریعت میں ہے اور اس کی سزا جو ہے
جو اس کی سزا ہے وہ اللہ کا حق قرار دی گئی ہے، اور اس کو حق اللہ کہا گیا ہے، جس میں کسی بندے کو کوئی تصرف نہیں ہوتا، یعنی حد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزا ہے، جس میں کوئی بندہ، کوئی قاضی، کوئی جج اس کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ مثلا سزا جو قرآن مجید کے اندر حدود بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک حد زنا ہے، جن میں 100 کوڑے مارنے کی سزا ہے۔ اب اس 100 کوڑے کو کوئی کم یا زیادہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو ہے چوری کی سزا ہے، اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حد قذف ہے۔ تو یہ جو سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں ان کو حدود کہتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ تعزیر ایسی سزا ہوتی ہے کہ جس کے اندر مصلحت کو دیکھتے ہوئے اور جرم کو دیکھتے ہوئے اس کو سزا مقرر کی جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کو معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب میں اس کی ایک سادہ مثال دے دیتا ہوں کہ چوری کی سزا جو ہے اس کا ہے ہاتھ کاٹنا، لیکن اب کوئی چوری چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ اب کوئی بندہ معمولی سی چیز اٹھا لے، بچہ کوئی دکان سے کوئی چیز اٹھا لیتا ہے یا پھر کسی کے گھر سے اٹھا لیتا ہے، تو کیا اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ تو اس کے لیے پھر علماء نے لکھا کہ 10 درہم جو ہے نا کم سے کم اس کی مالیت ہو جو چیز وہ چوری کرتا ہے، تو پھر اس کی سزا ہوگی۔ تو اب اس کی اگر اس 10 درہم سے کم ہے تو کیا پھر سزا نہیں ہوگی؟ لازمی ہوگی، لیکن اس میں پھر وہ حد جاری نہیں ہوگی بلکہ تعزیراً سزا ہوگی۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض ایسے جرم ہوتے ہیں کہ جو بہت ہائی لیول کے نہیں ہوتے، یا ان کی قرآن یا حدیث میں سزا مقرر نہیں ہوتی، تو وہ پھر جو ہے وہ قاضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کیا سزا مقرر کر سکتا ہے۔ اس لیے تعزیر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، معاف بھی ہو سکتی ہے، جبکہ حد کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی کوئی گناہ کیا میں نے توبہ کر لیا ہے، توبہ بے شک کر، وہ تو گناہ سے توبہ کی ہے نا آپ نے، لیکن جو اس پر حد جاری ہونی تھی وہ ابھی باقی ہے۔ تو لہٰذا اس لیے ایسی چیزوں سے جس پر قرآن نے حد مقرر کی ہے ہمیں اجتناب، ہر گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ تھے ایک انٹرویو کے مختلف سوالات جو آپ کے سامنے رکھے ہیں، یقیناً اس سے بہت زیادہ آپ کو استفادہ ہوگا، اور میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اپنے کومنٹس کے اندر بتایا کریں آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اور مزید آپ اس طرح کے سوالات آپ کو چاہیے، آپ کے کومنٹس آنے چاہیے، اور تاکہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے آپ کے لیے یہ ہمارا چینل اور ہم جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں جد و جہد کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔